تو سب سے پہلے جو ہے، جیسے کہ آپ کے سامنے میں اس کو مختصراً پھر دوہرا دیتا ہوں کہ تکفیر جو ہے اس کے دو بنیادی اجزاء ہیں جس کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے. ہمارے بھائی بھی بعض ایسے ہیں جو اس کو ابھی تک سمجھ نہیں پاتے ہیں، تو ان کے سوالات کے جوابات بھی دے سکتے ہیں. تو دو بنیادی باتوں کو پہلے سمجھیں. پہلی چیز ہے تکفیر مطلق، عمومی تکفیر، عام طور پر وہ یہ ہے کہ اللہ کا حکم بیان کر دینا. اس نے اس کے اوپر جو حکم لگایا ہے بغیر تخصیص کیے، بغیر نام لیے، بغیر معین کیے ہوئے وہ بیان کر دینا. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ان الشرک لظلم عظیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. یہ جتنی بھی شرک کے اوپر، کفر کے اوپر آیات ہیں بیان کرنا اور یہ بتانا یہ دعوت کا ضروری حصہ ہے. یہ پھر وہ میں عرض کروں گا، یہ اسلام کی اساس ہے کہ یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے، کہنے والا مشرک ہو جاتا ہے، جہنم اس کے اوپر واجب ہو جائے گی اسی عقیدے کے اوپر مر گیا. غیر اللہ کے آگے سجدہ کرنا حرام ہے، قبروں کی پوجا پاٹ کرنا حرام ہے، عرس میلے لگانا، ان کی نظر و نیاز کرنا، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھانا، یہ سارے کا سارا حرام ہے، شرک ہے، بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے. غیر اللہ کے قانون کو روا رکھنا، اپنے اوپر اس کو نافذ نہ بھی، بس اس کو کچھ نہ سمجھنا کہ کوئی بات نہیں، کفر ہے، کفر ہے. حلال اور حرام اللہ رب العزت سے لے کر اپنے علماء کو دے دینا، ان کی پوجا ہے، ان کی عبادت ہے، بیان کرنا یہ عین فرض ہے ہر داعی پر، ہر مسلم پر، ہر داعی پر یہ فرض ہے کہ وہ یہ بیان کرے. تو یہ ہے تکفیر مطلق. جو میں نے آپ کو تفرید کے شکار لوگوں کا ذکر کیا نا، وہ کہتے ہیں جی کہ یہ بھی بیان نہ کریں کہ جی یہ کرنا شرک ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز دینا شرک ہے، کسی کو پکارنا شرک ہے، بس چھوڑ دیں. تو یہ بیان کرنا ضروری ہے، یہ پہلا مسئلہ. دوسرا مسئلہ جو ہے جو کہ انتہائی حساس ہے، اور وہ ہے تکفیر معین. نام لے کر، لاکھوں میں سے، کروڑوں میں سے چن کر، نومینیٹ کر کے بتا کر فلانا شخص، فلانا گروہ یہ مشرک ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے. بات یہاں پر ہے، روکا یہاں سے جا رہا ہے. احتیاط، روکنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہوتی نہیں ہے سرے سے، یہ بھی یاد رکھیں. روکنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ تکفیر معین بھی نہیں ہوتی جی. روکنے سے مراد یہ ہے کہ یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے، یہ آپ کے کرنے کا کام نہیں ہے. میں نے شروع میں عرض کیا اللہ رب العزت نے ہر ایک کو اس کے دائرہ اختیار میں ایک چیز کا مکلف بنایا ہے. وہ مرد اور عورت جس کو دو صنف انسان کو پیدا کر کے ہر اس کو اپنی اپنی ڈیوٹیز نہیں دے دیتا. الرجال قوامون علی النساء، کیوں؟ اس کی مرضی، اس نے قوام کیا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کسی وجہ سے بیان کی، ہر ایک کو اس کے دائرہ اختیار میں مکلف بنایا. تو آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ کہ بھائیوں یہ ایک نازک مسئلہ ہے، یہ حساس مسئلہ ہے. میڈیکل کی کتابیں لاتعداد موجود ہیں لائبریریز میں، کتب خانوں میں، وہاں سے کوئی پڑھ کر ڈاکٹر نہیں بن جاتا. قانون کی کتابیں بڑی آسانی سے مل جائیں گی، پیسہ خرچ کرو، کوئی آئے کچہری میں نہیں گھسنے دیا جائے گا آپ کو. جج بننا تو دور کی بات ہے، لتر مار کے باہر نکالیں گے. کدھر فیصلے کرنے آگے ہو؟ قانون کی کتابیں پڑھ کے اور کہتے ہیں میں جج بن جاؤں. ایک ٹیکہ نہیں لگوانے دیا جائے گا، ایک گولی جو ہے نا آپ نہیں کسی کو پرسکرائب کر سکتے کہ ہاں جی آپ یہ گولی کھا لیں. کوئی صرف میڈیکل کی کتابیں پڑھ کے کر سکتا ہے؟ تو یہ اللہ کا دین ہی ایسا ہے، اور اس کے لیے بہانے بنایا جائے، اس کے لیے تعویلیں کی جائیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ نصیحت کے لیے ہے، آسان بھی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کو الف بے بھی نہیں پتا ہے قرآن کی اور وہ اٹھائے، وہ حدیث کو اٹھائے اور اس کے اوپر فتوے صادر کرنا شروع کر دے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ. تو آپ کے سامنے بیان کی تھی تکفیر معین کے لیے اصول ہیں، اصول ہیں، ضوابط ہیں، قواعد ہیں. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ذیشان کو اگر یہ اصول اور قواعد
اس نے پڑھ کر سنا دیے ہیں، کہیں سے 10 کتابیں پڑھ لی ہوں گی، 20 پڑھ لی ہوں گی، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ جی اصول اور ضوابط یہ ہیں تکفیر کرنے کے، معانے یہ ہیں، تو اسرار صاحب کہتے ہیں جی آئیے ذیشان صاحب، یہ ایک بندہ آیا ہے نا، اس کی تکفیر کرنی ہے، اس کو معلوم کرنا ہے جی کہ مسلمان رہا ہے کہ نہیں۔ نہیں جی، یہ آپ نے پڑھی اس لیے نہیں ہے، یہ صرف آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ ذیشان صاحب یہ نازک مسئلہ ہے، آپ کو پتہ چل جائے کہ کتنا حساس معاملہ ہے، اپنے آپ کو اس سے سٹیپ بیک لے لیں، پیچھے ہو جائیں۔ یہ پڑھانا اس لیے تھا، یہ پڑھانا اس لیے تھا۔ میں پھر مثال دے دیتا ہوں۔ تفسیر کے اصول ہیں، میں نے جیسے شروع میں عرض کیا، تفسیر کا ایک اصول ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، تفسیر کا ایک اصول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ تفسیر کا ایک اصول ہے کہ اس کے لیے آپ کو عربی گرامر آنی چاہیے، عربی لغت آنی چاہیے۔ تفسیر کا ایک اصول ہے کہ آپ کو ایام الجاہلیہ سے تعارف ہونا چاہیے۔ یہ 4 باتیں میں نے بیان کی ہیں، آپ کو یاد ہو گئی ہیں، میں نے جو مختصراً بیان کی ہیں، کچھ ذہن میں آ گئی ہے نا، اب آپ تفسیر کر سکتے ہیں۔ میں نے تو صرف بیان کی ہے نا جی، میں نے تو صرف بیان کی ہے نا، بتایا ہے کہ یہ 4 چیزیں ہیں، لیکن اس کا مطلب تو نہیں کہ اب آپ تفسیر کر سکتے ہیں۔ حدیث کو شرح کرنی ہے، اس کے لیے معلوم ہونا چاہیے کب رسول اللہ نے کب فرمائی، کب بیان فرمائی، کس موقع پر فرمائی، کس خاص شخص کے لیے فرمائی، یہ معلوم ہو گئی۔ اب آپ اس کی شرح کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ تو معلوم کیا نا آپ نے۔ تو تکفیر کے اصول بیان کر دینے کا مقصد بھی یہ نہیں ہے کہ اب آپ کے سامنے اب ہم نے آپ کو ڈنڈا دے دیا ہے، لائیں جی ماریں آپ پکڑ کے لوگوں، صرف اس لیے کہ چوکنا ہو جائیں اور معلوم کر لیں کہ یہ لوازمات ہیں، یہ ضروریات، اس کے لیے ضروری چیزیں ہیں، اور کس نے کرنی ہے؟ جس کا کام اسی کو ساجے، جس کا کام ہے۔ تو اس کے لیے بتایا گیا تھا کہ جہالت ایک عذر ہوتی ہے، بندے کو ایک چیز کا علم نہیں تھا، معلوم نہیں تھا، وہ ہو سکتا ہے وہ دیار غیر میں رہتا ہے، مسلم کمیونٹیز میں نہیں رہتا ہے، اس کو نہیں معلوم تھا، اس نے دیکھا بعض لوگوں کو اچھے کام کرتے ہوئے، پتہ لگا جی مسلمان ہیں، ایک اللہ کو پکارتے ہیں، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ شراب حرام ہے، تو شراب پیے جا رہا ہے، اس کو بتایا جائے گا، اس کو سمجھایا جائے گا۔ کتنی عام مثال ہے، صحابی یمن گئے، واپس آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر دیا، پوچھا معاذ یہ کیا کر رہے ہیں؟ عرض کی کہ وہاں پر ایسے ہی کرتے ہیں، جن کی تعظیم کرتے ہیں ان کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں، ہمارے لیے آپ سے بڑھ کر تعظیم کرنے والا کون ہے؟ فرمایا نہیں۔ اگر اس امت میں کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو کہا جاتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے، لیکن جائز نہیں ہے۔ کیا تھا؟ ابہام تھا، لا علمی تھی، اس کو ختم کر دیا، اس کو ختم کر دیا، فتویٰ نہیں لگایا۔ تو جہالت وجہ بنتی ہے، اکراہ زبردستی کروایا جا رہا ہو، اس کے پاس کوئی تعویل تھی، اس کے پاس کوئی ریزن تھا، اس کے فہم کے مطابق کہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں، اس کی وہ تعویل دور کی جائے گی، اس کے اس فہم کا ازالہ کیا جائے گا، قرآن و حدیث کی بنیاد پر علماء کریں گے۔ بعض لوگ تقلید، یہ بھی ذرا سمجھ، تقلید کی بنیاد پہ کر رہے ہوتے ہیں، تقلید سے مراد ہے سنی سنائی، وہ جی بس سنتے آئے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عام سی مثال دوں گا، جیسے ہمارے عام بندے کہتے ہیں جی اور جی اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ایک عام بندہ ہے یہ کہہ دیتا ہے، جبکہ آپ اس کو اگر گہرائی میں جا کر دیکھیں تو یہ کلمہ کفر ہے، اللہ رب العزت ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ اس کی آپ تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد اس کا علم ہے، وہ اپنے علم کے لحاظ سے ہر ایک چیز کو جانتا ہے، اپنے وجود کے لحاظ سے عرش پر ہے۔ تو یہ تو کی تفصیل آ گئی نا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ عام لوگ جو ہیں وہ سنی سنائی بات میں آپ اس کے اوپر فتویٰ لگا دیں گے، تو یہ لوگ اس طرح بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، خطا سے نہ چاہتے ہوئے اس سے ہو گیا، اس کو نہیں عمدن نہیں کیا، نہ چاہتے ہوئے خطا سے ہو گیا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے، اچھا پھر یہ ساری باتیں نہ ہوں، یہ ساری باتیں زائل کر دی جائیں، اس سے دور کر دی جائیں، جس کو کیا کہتے ہیں؟ اقامت حجت، اتمام حجت، اس کے اوپر حجت بھی قائم کر دی جائے۔ تو وہ جو اتھارٹیز ہیں، وہ جو قیادت ہوتی ہے مسلمانوں کی، علماء۔ اچھا یہاں پر میں آپ کو نا درمیان میں یہ ایک چھوٹی سی، کیونکہ بہت سارے بات سے اعتراضات شروع ہو جاتے ہیں، اس کا بھی ازالہ کر دوں، باقی اللہ تعالیٰ فہم دے، سمجھ دے۔ کسی عالم سے آپ مل لیا، کسی عالم کی آپ نے کوئی کتاب پڑھ لی، بس آپ وہ ہو گئے، آپ نے اہل حدیث کی کتاب پڑھ لی، جی یہ تو اہل حدیث ہو گیا، سبحان اللہ۔ آپ نے امام شافعی کی کسی شاگرد کی کتاب پڑھ لی، جی یہ تو شافعی ہو گیا۔
آپ یہ ہے وہ چھوٹی کنجسٹڈ سوچ، یہ ہے وہ چھوٹی اپروچ. علماء کا نام لے لینے سے مراد ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ ناحق علماء، جو علماء سو، وہ غلط، جو لوگوں کو غلط جو ہے وہ کر رہے ہیں، گائیڈنس دے رہے ہیں، اس سے مراد وہ علماء تو نہیں ہیں. تو وہ اتھارٹیز جب اس سے ساری کی ساری ان چیزوں کو زائل بھی کر دے، اقامت حجت بھی کر دے، اس کے اوپر اتمام حجت بھی کر لیں، پھر وہ مصلحت اور مفسدت میں باب میں آ کر دیکھے کہ کیا اس کو بیان کر دینا ضروری بھی ہے کہ نہیں. ہو تو گیا وہ کافر، لیکن کیا اس کو یہاں بیان کر دینا، اس کی تکفیر کر دینا ضروری بھی ہے کہ نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بعض منافقین کی بالکل وضاحت کر دی گئی. منافقین دو طرح کے ہوتے ہیں، اعتقادی اور عملی. عملی کی بات نہیں ہو رہی، اعتقادی کی بات ہو رہی ہے، جو خارج من الملہ ہوتے ہیں، جو مسلم نہیں ہوتے، کفار کے گروہ میں سے ہوتے ہیں. ان میں سے تخصیص کر کے تعین کر بھی دیا گیا کہ ان کی یہ خرابیوں کی وجہ سے یہ منافق ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اعلان نہیں کروایا، ان کی گردنیں نہیں اڑوائی. لا یقال ان محمدا یقتل اصحابہ. ایک ان کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسالے اور مفاسد کو جاننے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے یہ مصلحت پسندی جو لفظ استعمال کرتے ہیں نا، اس سے مراد وہ نہیں ہے ہماری. یہ ایک باب ہے فقہا کا، مصالحت و مفسدت، کہ کون سی چیز جو ہے وہ خیر اس سے پیدا ہوگی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اگر تمہاری قوم جہالت سے قریب نہ ہوتی تو میں اس بیت اللہ کی دیواروں کو دوبارہ اسی جگہ پر تعمیر کرتا جہاں یہ تھی. لیکن ایک صحیح کام، جائز کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا.